ترجمہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانو، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا گیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا میں سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد اگر بندے پر ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن آج ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان کا کیا وتیرہ اور طرز عمل ہے؟ الامان الحفیظ کہتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے کہ جب یہ جوان، یہ بچہ کہ جس کو ماں باپ نے اپنا خون جگر پلا کر اور اپنے راتوں کو ماں نے قربان کر کے نرم گرم بستر پر سلایا اور خود گیلے بستر پر سوئی، جب یہ نوجوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ماں باپ کو اپنا غلام اور نوکر سمجھتا ہے۔ ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ سٹھیا گئے ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو حالات زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا ہے۔ تو ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب چلے گئے یورپ، جب وہاں سے آئے ماں باپ بیچارے دیہات کے رہنے والے سیدھے سادے تھے، تو ملنے والا ان کا کوئی دوست آ گیا، تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ ہم نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم اپنے گھر بار کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم نے ان کو نوکر بنا کر رکھا، یہ ہمارے نوکر ماں باپ نہیں بتایا کہ ماں باپ بتائیں گے تو انسلٹ ہو جاتی۔ صاحب بہادر تو بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، مغربی تہذیب کے دلدارہ ہے نا، اس لیے انہوں نے ماں باپ کو نوکر بتایا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے میرے دوستوں، اسی لیے تباہی کے رہنے پر یہ امت کھڑی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی بددعا یا ماں باپ کا دل دکھانا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس میں اتنی تباہی اور وبال ہے کہ کوئی طاقت اس وبال اور تباہی سے اولاد کو بچا نہیں سکتی۔ اگر آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بھلے وہ زبان سے ایک لفظ بھی آپ کے لیے بددعا کا نہ نکالے، لیکن ان کے دل میں جو کڑھن ہے، جو بے چینی اور تڑپ ہے اور آپ کی طرف سے جو ان کو ڈنک لگا ہے، بس اس احساس ہی کی وجہ سے نوجوان اولاد تمہاری تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ بس ایک آہ نکلنے کی ضرورت ہے، آہ دل سے جو نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ میرے دوستوں، اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق وبالوالدین احسانا، اور یہ مضمون قرآن کریم میں احادیث نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ جگہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا حق وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ، سفر کے ساتھیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرو۔ جب ہم احادیث نبویہ علیہ السلام میں غور و فکر کرتے ہیں تو بہت ساری روایات اور حدیث سامنے آتی ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خلاصہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے 6 بڑے بڑے حق ہیں۔ پڑوسیوں کے 6 بڑے بڑے ایک دوسرے پر حق آئے ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ان کی جان، ان کے مال اور ان کے
साथ एजाज का मामला क्या है। ज़हनी तौर पर उनको अज़ियत न दी जाए, जिस्मानी तौर पर उनको अज़ियत न दी जाए, माली तौर पर उनको अज़ियत न दी जाए। ये पहला बड़ा हक है। आज पड़ोसी के साथ क्या करता है, ज़हनी तौर पर एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, जरा सी बातों के हीले बहाने बनाकर एक दूसरे को ज़हनी अज़ियत और कोफ्त में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो माली नुकसान पहुंचाने के दर पे होता है, उसके खिलाफ उल्टे सीधे शिकायत दर्ज कराते। कोई म्युनिसिपैलिटी में जा रहा है, कोई पुलिस चौकी में जा रहा है, और कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ताकि इसका ज़हनी सुकून भी गायब हो जाए, इसका माल भी बर्बाद हो जाए। और बाद लोग जिस्मानी अज़ियत भी देते हैं, मारपीट करते हैं। तो पहला हक ये है कि ज़हनी तौर पर